السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الح- الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین اکرام، آج ہمارے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی محفل ہے، اور آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے امتیوں پر حقوق۔ آج انشاءاللہ ہم اس کو سماعت کریں گے۔ دینی کتاب پڑھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کریں، اور اس دعا میں کافی برکتیں ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ حضرات محترم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس طرح ہم پر احسانات و کرم نوازیاں ہیں، اسی طرح ہم پر بھی ان کی محبت کے کچھ تقاضے اور کچھ حقوق ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اس کا ترجمہ، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرو۔ یہ آیت مبارکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان، مقام و منصب، امت پر لازم حقوق اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و عبادات کے بیان پر مشتمل ہے۔ اور اس کا خلاصہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی ہم نے تمہیں امت کے اعمال پر گواہ، اہل ایمان و اطاعت کو خوشخبری دینے، اور کافر و نافرمان کو اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ اے لوگو تم اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور رسول کی نصرت و حمایت اور تعظیم و توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرو۔ امت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے پہلو سے اس آیت کریمہ کو دیکھا جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تین حقوق بیان فرماتا ہے: ایمان، نصرت اور حمایت، اور تعظیم و توقیر، یعنی ایمان، نصرت و حمایت اور تعظیم و توقیر۔ ہم ان تینوں حقوق کو کچھ تفصیل سے بیان کر کے مزید چند حقوق ایسے بیان کریں گے کہ علم میں اضافہ اور عمل کی توفیق ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان رکھنا فرض ہے، اور یوں نہیں، ہر اس چیز کو تسلیم کرنا بھی لازم و ضروری ہے جو آپ اللہ رب العزت کی طرف سے لائے ہیں۔ یہ صرف حق مسلمانوں پر نہیں بلکہ تمام انسانوں پر بھی ہے، اور تمام انسانوں پر یہ حق لازم ہے، کیونکہ آپ تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔
آپ کی رحمت تمام جہانوں کے لیے اور آپ کے احسانات تمام انسانوں بلکہ تمام مخلوقات پر ہیں، جو یہ ایمان نہ رکھے وہ مسلمان نہیں، اگرچہ وہ دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہو۔ اگر کوئی تمام انبیاء پر ایمان رکھتا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا پس تحقیق ہم نے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص ایمان اللہ اور ایمان یعنی اللہ پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری واجب ہے، آپ کے اوامر کا امتثال اور آپ کے نواہی سے اجتناب لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو کچھ رسول تم کو دیں تم اسے لے لو، اور جس سے تم کو منع فرمائے اس سے تم باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، تحقیق اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت اللہ تعالیٰ روز میثاق روز حساب تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و مدد کا عہد اللہ رب العزت نے یہ لیا تھا، اور اب ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کا حکم دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت میں جان، مال، وطن، رشتہ دار سب کچھ قربان کر دیے۔ دوران جنگ ڈھال بن کر پروانوں کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہوتے رہے۔ فی زمانہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت، آپ کی تعلیمات و دین کی بقا و ترویج کی کوشش اسی نصرت و حمایت میں داخل اور مسلمانوں پر لازم ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے بارے میں یہ ایک انتہائی اہم حق یہ بھی ہے کہ دل و جان، روح و بدن اور ظاہر و باطن کے یعنی یہاں تک کہ ہر اعتبار سے نبی مکرم رحمت عالم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ درجے کی تعظیم و توقیر کی جائے، بلکہ آپ سے نسبت و تعلق رکھنے والی ہر چیز کا ادب و احترام کیا جائے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملبوسات یعنی جو آپ پہننے والی چیزیں ہیں، نالین شریفین، مدینہ طیبہ، مسجد نبوی، گنبد خضرا، اہل بیت، صحابہ کرام اور ہر وہ جگہ جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہنچے، ان سب کی تعظیم ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور تعظیم کا ایک تعظیم کا تعظیم کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اپنی زبان و بدن اور اقوال و افعال میں امور تعظیم کو ملحوظ رکھیں، جیسے مثال کے طور پر نام مبارک سنیں تو درود پاک پڑھیں، اور سنہری جالی کے سامنے ہو تو آنکھیں جھکا لیں اور دل کو خیال غیر سے پاک رکھیں، یعنی خیال ادھر ادھر نہ ہو بلکہ خیال صرف نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمت رہے۔ اور اسی ادب و تعظیم کا ایک نہایت اہم تقاضا یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخوں اور بے ادبوں کو اپنے جانی دشمن سے بڑھ کر ناپسند کرے، ایسوں کی صحبت سے بچے، ایسوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب کچھ بند کر دے، یہاں تک کہ ان سے سلام و کلام کچھ کسی بھی چیز کو جائز نہ سمجھے، ان کی کتابوں کو ہاتھ نہ لگائے، ان کی تقریر نہ سنے، ان کے سائے سے بھی دور بھاگے، اور اگر کسی کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادنا سی گستاخی کا مرتکب دیکھے تو اگرچہ وہ باپ یا استاد یا پیر یا عالم ہو یا دنیا و جاہت والا یعنی دنیاوی وجاہت والا کوئی شخص ہو، کوئی بھی ہو، دنیا کا کتنا ہی بڑا شخص ہو،
اس کو جو ہے اپنے دل و دماغ سے ایسے نکال کر باہر پھینک دے جیسے مکھن سے بال اور دودھ سے مکھی کو باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ تعظیم و توقیر کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں آیات مبارکہ نازل فرمائیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، تحقیق اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو اور اس سے بات اونچی نہ کہو جیسے کہ تم ایک دوسرے سے کہتے ہو، یعنی جو آپس میں تم بات کرتے ہو بلند آواز سے، ایسی بات تم نبی کے سامنے نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور فرماتا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ تحقیق جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں پست کرتے ہیں وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے پرہیزگاری کے لیے جانچا ہے، ان کے لیے معافی اور بڑا ثواب ہے۔ اور فرماتا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ تحقیق وہ لوگ جو تجھے حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو آپ کو اے میرے پیارے حبیب جو باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تو ان کی طرف نکلتا تو ان کے واسطے بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں مسلمانوں کو کچھ آداب سکھائے ہیں، مومنوں کو مذکورہ والا حقوق کے ساتھ علماء و محدثین نے اپنی کتب میں دیگر حقوق مصطفیٰ کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہاں اختصار کے ساتھ مزید حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سنتوں کی پیروی کرنا ہر مسلمان کے دین و ایمان کا تقاضا ہے اور حکم خدا بندی ہے۔ آسمانی ہدایت کے روشن ستارے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین اپنی زندگی کے ہر قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کو مقدم رکھتے اور اتباع نبوی سے ہرگز انحراف نہ کرتے، یعنی ہرگز نبی کی اتباع سے دور نہ بھاگتے۔ اور اس اتباع میں فرض و واجب امور بھی ہیں، مؤکدہ و مستحب چیزیں بھی ہیں۔ بزرگان دین دونوں چیزوں میں ہی کامل اتباع کیا کرتے تھے، اس لیے کتب احادیث اور سیرت میں صرف فرائض و واجبات کا ہی بیان نہیں بلکہ سنن و مستحبات کا بھی بیان، آداب و معاملات و معاشرت کا بھی پورا پورا بیان آپ کو ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا اقتداء و اتباع واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم کو دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ بے شک تمہارے واسطے رسول اللہ میں اچھی پیروی تھی، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تمہارے لیے اچھی پیروی ہے اس شخص کے لیے جو ثواب خدا اور روز آخرت کی توقع رکھتا تھا اور جس نے اللہ کو بہت یاد کیا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یعنی نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے سزاوار تر ہیں اور ازواج پیغمبر ان کی مائیں ہیں، یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو ازواج پیغمبر ہوتی ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ آیت کریمہ سے ظاہر ہے کہ دین و دنیا کے ہر کام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو اپنی جانوں سے زیادہ پیارے ہیں، ہر امر میں، ہر معاملات میں۔ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی امر کی طرف بلائیں، کسی معاملے کی طرف بلائیں اور ان کے نفوس کسی دوسرے امر کی طرف بلائیں، یعنی جو ان کا من ہے وہ کسی اور کی طرف جانے کا ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف
جانا لازمی ہے، یعنی حضور کی فرما برداری لازمی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس امر کی طرف بلاتے ہیں اس میں ان کی نجات ہے، اور ان کے نفوس جن امر کی طرف بلاتے ہیں اس میں ان کی تباہی ہے۔ اس لیے واجب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہوں، وہ اپنی جانیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر دیں، اور جس چیز کی طرف آپ بلائیں اس کی جو ہے وہ اتباع کریں۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت تحریر فرماتے ہیں، جو شخص یہ نہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میری جان کے مالک ہیں، اور یہ نہ سمجھا کہ تمام حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت اور حکم و تصرف نافذ ہے، اس نے کسی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حلاوت نہیں چکھی، کیونکہ آپ اولا بالمؤمنین ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ آپ کو کچھ مثالیں بیان کرتے ہیں جن سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے بے چوں چرا کیا کرتے تھے، یعنی بغیر کسی سنے کہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے۔ ان کو کوئی بھی کام کتنا ہی اہم کام ہوتا تھا، کوئی ضروری کام ہوتا تھا، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب سے پہلے اپنے سر و آنکھوں پر رکھتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے چند گھنٹے بیشتر اپنی شہزادی، اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، یعنی آپ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کس دن ہوئی؟ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی آرزو تھی کہ کفن اور یوم وفات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت نصیب ہو۔ حیات میں تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تھی ہی، اور ممات میں بھی آپ چاہتے تھے۔ اللہ اللہ، یہ شوق اتباع کیوں نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار ہیں، اور کیوں نہ ہو سب سے بڑے عاشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہمارے آقا کے بعد اگر تمام انسانوں میں کوئی سب سے افضل ہے تو وہ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جس امر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے، میں اسے کیے بغیر نہیں چھوڑتا، یعنی جس عمل پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو فرماتے تھے میں بھی اس کو کیا کرتا تھا، اور بغیر کیے چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ اگر میں آپ کے حال سے کسی امر کو چھوڑ دوں تو مجھے ڈر ہے کہ میں سنت سے منحرف ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسلم سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ حجر اسود کو بوسہ دیا اور اس کی طرف نگاہ کر کے فرمایا، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں سماعت کریں، آپ کی فرما برداری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حق ہے کہ آپ کا ہر حکم مان کر اس کے مطابق عمل کیا جائے، جس بات کا حکم ہو اسے بجا لائے، جس چیز کا فیصلہ فرمائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کریں، اور جس چیز سے روکیں اس سے رکا جائے، یہ اطاعت رسول ہے۔ اطاعت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم میں کئی مقامات پر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر، یعنی اللہ رب العزت کو کافر خوش نہیں لگتے، یعنی اچھے نہیں لگتے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کے فرما بردار رہو اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ، یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا، اور حکم مانو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کا حکم مانو جو تم میں حکومت والے ہیں۔ پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو، اور اگر اللہ و قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یعنی رجوع کرو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو،
یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہوشیار رہو، پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے پیغام دیا کہ بس آپ کو ہمارا حکم لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور سن سنا کر اسے نہ پھیرو، یعنی سنی سنائی بات کو نہ ذکر کرو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل علیکم ما حملتم وإن تطیعوه تهتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ تم فرماؤ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر اگر تم منہ پھیرو تو رسول کے ذمہ وہی ہے جو اس پر لازم کیا گیا، اور تم پر وہ ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے راہ پاؤ گے، اور رسول کے ذمہ نہیں ہے مگر صاف، یعنی صرف پہنچا دینا، یعنی اللہ کا پیغام پہنچا دینا صرف رسول کی ذمہ یہی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے بارے میں، امت پر حق ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اپنے آقا و مولا سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت روح ایمان، جان ایمان اور اصل ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک منٹ رکیں ذرا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اگر اور تمہارا قبیلہ و کنبہ اور مال جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے مندہ ہونے سے تم ڈرتے ہو، یعنی سستا ہونے سے، اور گھر جو تم پسند رکھتے ہو تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیارے ہیں، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اگر تم ایسا کرو گے تمہیں یہ سب چیزیں پسند ہوں گی اور رسول کی محبت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں، تو جان لو کہ اللہ کا حکم آئے گا، اور اللہ رب العزت کبھی بھی نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہے کہ ہر مسلمان پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت واجب ہے، کیونکہ اس میں بتایا دیا گیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ ہے تم کو اس لیے کہ تم ایمان لائے ہو، بس اگر تم غیر کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ترجیح دیتے ہو، یعنی زیادہ کرتے ہو، تو تم اپنے دعوے میں صادق نہیں ہو۔ اگر تم اس طرح محبت غیر سے اپنے دعوے کی تکذیب کرتے رہو گے تو خدا کے قہر سے ڈرو۔ آیت کے اخیر حصے سے ظاہر ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں وہ فاسق ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا، کوئی پورا مومن کامل پکا سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں کی نسبت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کچھ
مثالیں پیش کرتے ہیں جن سے ظاہر ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی محبت تھی۔ ایک روز حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بے شک آپ سوائے میری جان کے جو میرے دو پہلوؤں میں ہے، میرے نزدیک ہر شے سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ہرگز مومن کامل نہیں جب تک میں اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں جواب میں کہ قسم ہے اس ذات پاک پروردگار کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، بے شک میرے نزدیک آپ میری جان جو دو پہلوؤں میں ہے زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، یعنی اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادے سے اپنی تین حالتیں بیان کی۔ دوسری حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کوئی شخص میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور میری آنکھوں میں آپ سے زیادہ جلالت و ہیبت والا نہ تھا۔ میں آپ کی ہیبت کے سبب آپ کو ہیبت کے سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر بھر نہ دیکھ سکتا تھا۔ دیکھیں آپ صحابہ کرام اتنی ہیبت رکھتے تھے کہ ہیبت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر بھر کے نہیں دیکھ پائے۔ جنگ احد میں ایک عفیفہ کے باپ، بھائی اور شوہر شہید ہو گئے۔ اسے یہ خبر لگی تو کچھ پرواہ نہ کی، اس نے کوئی فکر نہ کی اور پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جب اسے بتایا گیا تو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحمد اللہ بخیر ہیں، تو بولی کہ مجھے دکھا دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگی، کل مصیبت بعدک جلل، یعنی تیرے ہوتے ہر ایک مصیبت ہیج ہے، کچھ نہیں ہے۔ بڑھ کر اس نے رخ اقدس کو جو دیکھا تو کہا، تو سلامت ہے تو پھر ہیج ہیں سب رنج و علم، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن سعد کا بیان ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا، ان سے ان سے یہ سن کر ایک شخص نے کہا کہ آپ کے نزدیک جو سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہے اسے یاد کیجیے۔ یہ سن کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرمایا اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا پاؤں اچھا ہو گیا۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت آیا تو ان کی بیوی نے کہا، ہائے غم۔ یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا کہتے ہیں کہ وارے خوشی، میں کل دوستوں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے ملوں گا۔ جب 6 ہجری میں قبیلہ اشعر یعنی قبیلہ اشعرین میں سے حضرت ابو موسیٰ وغیرہ مدینہ شریف کو آئے تو زیارت سے مشرف ہونے سے پہلے پکار پکار کر یوں کہنے لگے، غدن نلقل احبتا محمدہ وحزبہ، ہم کل دوستوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دوستوں سے ملیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور نعت ہم پر بھی کہ تمام مومنوں پر یہ حق ہے کہ سرور موجودات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا، تعریف و توصیف، نعت و منقبت، نشر فضائل و کمالات، ذکر سیرت و سنن و احوال و خصائل و شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیان حسن و جمال کو دل و جان سے پسند بھی کریں، اور ان اذکار مبارکہ سے اپنی مجلسوں کو آراستہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کا معمول بھی بنا لیں۔ قرآن پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و محاسن اور شان و مرتبہ کے ذکر مبارک سے معمور ہے۔ تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام علیہ السلام حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و فضیلت بیان فرماتے رہے۔ صحابہ کرام کے لیے ذکر و نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ زندگی اور حرز جاں تھا، اور دور صحابہ سے آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش نصیب مداحوں نے نظم و نثر کی صورت میں اتنی نعتیں لکھ دی ہیں کہ اگر انہیں ایک جگہ کتابی صورت میں جمع کیا جائے تو یہ کہنا میں بہت کمتر سمجھوں گا کہ ہزاروں جلدوں پر مشتمل، یعنی ہزاروں جلدیں ہو جائیں گی، ہزاروں کتابیں بڑی بڑی بن جائیں گی، دنیا کی سب سے ضخیم کتاب یہ بن جائے گی صرف نعت۔ اور صرف قرآن پاک کی چند آیات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے کچھ آیتوں کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ سے جنگ خدا سے جنگ ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ آپ سے جنگ خدا سے جنگ ہے، آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، آپ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے، آپ کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے۔
آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے، آپ کی طرف ہجرت خدا کی طرف ہجرت ہے، آپ پر ایمان لانا خدا پر ایمان لانے کی طرح ضروری ہے، آپ سے مقابلہ خدا سے مقابلہ ہے، آپ سے دوستی خدا سے دوستی ہے، سبحان اللہ، آپ سے منہ پھیرنا خدا سے منہ پھیرنا ہے، آپ کے بلانے پر حاضر ہونا خدا کے بلانے پر حاضر ہونا ہے، یا بے الفاظ دیگر آپ کو آپ کا بلاوا خدا کا بلاوا ہے، آپ سے خیانت خدا سے خیانت ہے، آپ کی طرف سے کسی شے سے براعت کا اظہار کرنا خدا کی طرف سے براعت کا اظہار کرنا ہے، یعنی ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، آپ سے معاہدہ خدا سے معاہدہ ہے، آپ کا کسی شے کو حرام قرار دینا خدا کا حرام قرار دینا ہے، آپ سے کفر کرنا خدا سے کفر کرنا ہے، آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، آپ کی عطا خدا کی عطا ہے، اور آپ کا فضل و کرم خدا کا فضل و احسان و کرم ہے، آپ کی رضا خدا کی رضا ہے، اور آپ کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے، آپ کو ناراض کرنا خدا کو ناراض کرنا ہے، آپ کا کسی کو مال دینا غنی کرنا خدا کا غنی کرنا ہے، آپ سے جھوٹ بولنا خدا کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا ہے، آپ کی خیر خواہی خدا کی خیر خواہی ہے، آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے، آپ کا وعدہ خدا کا وعدہ ہے، آپ کی رضا چاہنا خدا کی رضا چاہنا ہے، آپ کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے، اور آپ کو ایزا دینا آپ کو پریشانی دینا خدا کو ایزا دینا ہے، آپ پر پیش قدمی خدا پر پیش قدمی ہے، آپ کی مدد خدا کی مدد ہے۔ اللہ کریم ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ الحمدللہ آج کا درس، اور یہ درس جس کا موضوع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر حقوق، یہ ہم نے سماعت کیے، اور انشاءاللہ ہم ان تمام حقوق پر عمل کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے لوث محبت کریں گے، اور اتنی محبت کریں گے کہ ایمان والوں کو کہ ہم جو ہے دنیا والوں کو اور اہل کفر کو بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی محبت ہم کسی سے نہیں کرتے، یہاں تک کہ ہم اپنی جان سے بھی زیادہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ طاہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل ہمارا 7واں درس ہوگا، آپ تمامی حضرات درس میں شریک ہوں، اور اس درس کو اپنے دوست و احباب کے پاس بھی شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ کے دوست و احباب بھی شامل ہوں، اور سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سماعت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔ ہمارے کہنے میں ہمارے سننے میں جس قسم کی بھی غلطی خامی ہوئی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔